اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج یہاں ہمارا ایک لوکل اجلاس ہے، اس لیے وقت پہ لائیو درس دینا مشکل ہوگا۔ اسی وقت پہ ہمارا اجلاس چل رہا ہوگا، مجھے اس میں شامل ہونا ہے، لیکن آپ لوگوں کی خاطر جو ملک کے دوسرے حصے میں بیٹھے میرا درس سن رہے ہیں یا سننا چاہتے ہیں، ان کے لیے آج کا درس میں نے یوں ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیا ہے۔ یہ آپ جب وقت ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آپ سن لیں گے۔ تو آج براہ راست ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ناظرین کرام، کل جو یا گزشتہ جو درس میں نے دیا ہے، اس درس میں فرشتوں سے متعلق میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں۔ میں نے ساتھ ہی عرض کیا تھا کہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ علمی لحاظ سے فرشتے کی کیا تعریف ہے، وہ کیا چیز ہیں، کس قسم کے ہیں، کس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن میں صرف ایک سادہ زبان میں سادہ لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ فرشتے ہمارے لیے ہمارے ارد گرد خدا تعالیٰ کے حکم سے ہماری ہی محبت میں، ہماری ہی سفارشیں کرتے ہوئے، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہوئے ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں۔ آج بھی اسی مضمون کو آگے بڑھا کے چند ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وقت کی مناسبت سے، لیکن اپنی بات شروع کرنے سے پہلے کہ آج میں فرشتوں کی کن کن حالتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی مختصراً، بہت چند الفاظ میں میں فرشتوں سے متعلق 2 یا 3 باتیں آپ کو موٹی موٹی بتا دیتا ہوں جو عام فہم ہے، یعنی ہر ایک کو آسانی سے سمجھ آ سکتی ہیں۔ یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے 2 یا 3 وقت کی رعایت سے بیان کروں گا، بہت ہی مختصر، یہ بھی میں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی کتاب ملائکۃ اللہ سے لی ہے۔ اس میں جو پوائنٹ آپ کو بتانے والا ہے، بڑی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے بہت مختصراً، وہ یہ ہے کہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قوتیں اور طاقتیں رکھتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ مخلوق نہیں ہے، کریٹڈ بائی گاڈ نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم کی روح سے فرشتے اللہ ہی کی مخلوق ہیں۔ تو یہ بات کلیئر کر لیں، اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، باقی سارے پوائنٹ غلط ہیں سارے کے سارے۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ فرشتے ایک ایسی روحانی مخلوق ہیں جن کو ہم انسان اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے لیے ان روحانی وجودوں کو دیکھنے کے لیے روحانی آنکھ چاہیے۔ جس کو خدا روحانی آنکھ عطا کرتا ہے وہ ان وجودوں کو اسی روحانی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں، اگر ہم نے
انسانوں نے ان ظاہری آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھنا ہو تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وہ جسم عطا کر دیتا ہے جو ان دو آنکھوں سے دکھائی دیے جا سکیں. اور اس کی مثالیں آپ کے علم میں بھی ہوں گی. ایک مثال تو بڑی معروف ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے. اپنے ارد گرد حضور کے صحابہ تھے. ایک شخص آیا بڑا صاف ستھرے وائٹ کپڑے پہنے ہوئے، آ کے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ کے بیٹھ گیا اور آ کے اس نے سوال کرنے شروع کر دیے. مل ایمان مل احسان، حضور جواب دیتے جا رہے ہیں. وہ سوال کرتے ہیں، وہ جواب دے دیتے ہیں حضور. اور پھر وہ ساتھ ہی کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک، تائید بھی کرتے جا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ اپنے سوال جواب کے بعد وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ یہ بندہ کون تھا؟ تو صحابہ نے کہا نہیں حضور، کوئی اجنبی تھا، ہمیں پہلے کبھی نہیں دیکھا. حضور نے فرمایا جبرائیل تھے. وہ صحابہ دوڑے پیچھے جلدی سے دیکھنے کے لیے، لیکن وہ کوئی فاصلوں کے محتاج تھوڑی ہوتے ہیں. وہ جسم اختیار کیا تھا فرشتے نے، جبرائیل نے، صحابہ کی تربیت کے لیے سوال جواب. تو صحابہ نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ فرشتے ہماری ان ظاہری آنکھوں سے نہیں نظر آتے، کیونکہ وہ ظاہری وجود نہیں ہے، وہ روحانی وجود ہیں. تو روحانی آنکھوں سے ضرور نظر آتے ہیں، لیکن ظاہری آنکھوں سے اسی وقت نظر آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کو جسم عطا کرتا ہے، یعنی ان کو شکل اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے کہ انسان کو اس شکل میں نظر آؤ. اور ایک دو مثالیں نہیں ہیں، ہزاروں مثالیں ایسی ہیں جن میں فرشتے نے انسان کو دکھائی دینے کے لیے جسم یعنی یہ صورت اختیار کی کہ ہم ان کو دیکھ سکیں. اور آخری پوائنٹ اس میں سے آپ کے سامنے میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ فرشتے اصل میں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات الہیہ کے مظہر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس ایگنس کا پر ان کو ظاہر کرنے والے وجود فرشتے ہوتے ہیں. پھر ریکویسٹ کروں گا سب سے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کتاب ہے ملائکۃ اللہ، alislam.org پہ پڑھی ہے. اگر آپ کہیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، جس کو بھی ضرورت ہو مجھ سے پوچھ لے. اس کا انگریزی ترجمہ بھی موجود ہے، اس کو پڑھیں، آپ کو بہت لطف آئے گا. یہ بڑی زبردست دنیا ہے. اس میں حضور نے بہت سارے جو صفات ہیں فرشتوں کی قسمیں کون کون سی ہیں، فرشتوں کے کام کیا کیا ہیں، ساری تفصیل کے ساتھ حضور نے بیان کیے ہیں. حضور کی تقریر تھی لیکن کتابی شکل میں اس کو بنا دیا گیا. اچھا جی، آج کے موضوع کی طرف میں آتا ہوں کہ فرشتے جو ہیں، جو کل چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں یا گزشتہ درس میں، ان باتوں سے آگے مضمون کو اسی ڈگر پہ بڑھاتے ہیں کہ فرشتے کن پر نازل ہوتے ہیں. یہ بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. میں نے جیسے کہ گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ بہت عام سادہ سی باتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہیں. ہم میں سے اکثر کو ان باتوں کا علم ہے، کیونکہ ہم اپنی تقاریر میں، اپنے اجلاسات میں، اپنے خطبات میں سنتے رہتے ہیں وہ باتیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی موضوع یا کوئی بات ہم بہت دفعہ سن چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ کلک نہیں کر رہی ہوتی، وہ ہمیں ایک دم سے توجہ نہیں دلا رہی ہوتی کہ او ہو اچھا میں بھی تو انہی لوگوں میں شامل ہوں. اس کا مطلب ہے میں بڑا لکی ہوں کہ خدا کے فرشتے میرے ساتھ بھی ہوتے ہیں، خدا کے فرشتے میرے پہ بھی نازل ہوتے ہیں، خدا کے فرشتے میرے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں اور سفارشیں کرتے ہیں. چلیں آج اس موضوع کا پہلا پوائنٹ، فرشتے کن پہ نازل ہوتے ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی درس کے آغاز میں، اس کا ترجمہ سن لیں. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے. ہم سب کہتے ہیں نا اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے. اللہ فرماتا ہے پھر اگلا سٹیپ
استقامت اختیار کی، پکے ہو گئے. پھر یہ نہیں ہے کہ کبھی اچھا سوچا پتہ نہیں ہے کہ نہیں، اور کبھی کہا کہ ہے، کبھی کہا کہ پتہ نہیں، کبھی کہا ہے. یہ نہیں بات. استقامت اختیار کی، پکے ہو گئے. ہے تو پھر ہے، اور وہ مدد کو آتا ہے، اور میں نے اس کو دیکھا ہے. یعنی ہر مومن کہتا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے. استقامت اختیار کی. اب یہ ہیں آپ لوگ. تو اللہ میاں کیا فرماتا ہے آگے؟ فرماتا ہے ان پر بکثرت فرشتے نازل ہوتے ہیں. ہے نا خوشی کی بات، مزے کی بات ہے نا. اب انسان اندر سے تھوڑا سا لکی فیل کرتا ہے. اچھا، اللہ میاں کہہ رہا ہے مجھ پر کثرت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. ہاں، اب کیا کرتے ہیں نازل ہو کے؟ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور غم نہ کھاؤ. تم نے اللہ کو رب مان لیا ہے اور پکے ہو، ڈرنا نہیں، بالکل گھبرانا نہیں. نہ کوئی چیز ضائع ہوگی، اور نہ تمہارے آئندہ آنے کے لیے تمہارے کوئی خطرات تمہیں لاحق ہوں گے. فکر نہ کرو، ہم ہیں نا. فرشتے کہتے ہیں ہم ہیں. خوف نہ کرو اور غم نہ کھاؤ، اور اس جنت کے ملنے سے خوش ہو جاؤ. یہ خوشخبری وہ دے رہے ہیں ہمیں. خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. فرشتے ان استقامت اختیار کرنے والوں پہ نازل ہوتے ہیں. ایک بات ہو گئی. آگے چلتے ہیں. اب پھر ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے. حدیث سنیے بڑی مزے کی، اور وہ ہم سے ریلیٹڈ ہے، آپ سے، مجھ سے، ہم سے ریلیٹڈ ہے. حضور فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں ادھر ادھر، سارا وقت زمین میں گھومتے رہتے ہیں. سب ریئلٹی ہے، کوئی فینٹسی نہیں ہے، کوئی الف لیلہ کی کہانیاں نہیں سنا رہا. خدا کے رسول نے جو فرمایا ہے بالکل برحق ہے. فرماتے ہیں بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے رہتے ہیں، اس وقت بھی ہمارے ارد گرد، اور وہ مجھ تک میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ فرشتے سب خدا کے رسول کے حضور ہم سب امتیوں کا سلام پہنچاتے ہیں. فلاں شخص نے حضور آپ کو سلام کہا، فلاں شخص آپ پر سلامتی بھیجتا ہے، فلاں درود بھیج رہا ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. اگلا پوائنٹ پھر ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہے، پھر ہم سے تعلق رکھتا ہے. ہم سب خوش قسمت. ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنیے، شاید لوگوں نے ریئر سنا ہوگا. ایک صحابی ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ایک واقعہ اپنے پیارے آقا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور رات کو میں تہجد پڑھ رہا تھا اور سورہ البقرہ کی تلاوت کر رہا تھا. جیسے میں قرآن کریم پڑھ رہا تھا تو قریب ہی میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، گھوڑا بدکتا تھا. میں گھبرا کے تلاوت روک دیتا تھا تو گھوڑا بھی بدکنا رک جاتا تھا. پھر میں کچھ چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد میں پھر تلاوت شروع کر دیتا تھا، وہ گھوڑا پھر بدکتا تھا. میں پھر چند سیکنڈ کے لیے رک جاتا تھا، وہ گھوڑا بھی پرسکون ہو جاتا تھا. میں پھر تلاوت شروع کرتا تھا تو پھر گھوڑا بدکتا تھا. 3 دفعہ ایسا ہوا تو مجھے گھبراہٹ ہوئی. میرا بیٹا یحییٰ قریب ہی سویا ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ. تو مجھے ڈر لگا کہ گھوڑا کہیں بدک کے اس کو کچل نہ دے. تو میں نے نماز توڑی اور میں نے جا کے یحییٰ کو وہاں سے اٹھا کے کسی ایک سائڈ پہ کیا. کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب میں نے یحییٰ کو ادھر کیا دوسری سائڈ پہ، تو میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھی کہ ایک چھتری کی مانند کوئی چیز ہے بہت کثرت کے ساتھ، اور چھوٹے چھوٹے کمکمے اس چھتری کے نیچے جل رہے ہیں، یعنی روشنیاں جل رہی ہیں، اور وہ آسمان کی طرف اڑتی چلی جا رہی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت انتہائی توجہ سے سن رہے تھے، اور اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح کے وقت تک باقی کے لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے اور وہ ان سے چھپ نہ پاتے۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب کیوں پیش کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے کہا تھا یہ بھی ہم سے ریلیٹڈ ہے۔ جب بھی خدا کے بندے مومنین قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو فرشتے ان کو سننے کے لیے ان کے پاس آ بیٹھتے ہیں۔ کیسی مزے کی بات ہے۔ اب آج رات کو یا صبح جب آپ تلاوت کریں گے تو اس حدیث کو یاد رکھنا، محسوس کرنا کہ آپ کے ارد گرد خدا تعالیٰ کے فرشتے رحمتوں کی صورت میں آ بیٹھے ہیں، اور ایک دو چار نہیں، سینکڑوں ہزاروں۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر، یعنی مسجدوں میں جاتے ہیں، مسجد میں جمع ہوتے ہیں، کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو اس کے معانی و مطالب کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، درس و تدریس ہو رہی ہے۔ مسجد میں جمع ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کا درس دیا جا رہا ہے، کچھ لوگ سن رہے ہیں یا سوال بھی کر رہے ہیں۔ اب اس کیفیت میں کیا ہوتا ہے؟ تو ان پر راحت قلب نازل ہوتی ہے، ان کے دل پرسکون ہو جاتے ہیں۔ نمبر ایک، انہیں باری تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پوری مجلس کو کور کر لیتا ہے اپنی رحمت سے۔ انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر جو مسجد میں بیٹھے یہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں۔ یہ فرشتے اس مجلس کو گھیرے بیٹھے ہیں، اللہ خوش ہو کے اپنے پاس فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا ہے کہ یہ دیکھو مجلس لگی ہوئی ہے میرے بندوں کی، میرا کلام پڑھ رہے ہیں، میرے کلام کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ میں تو یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ شاید ہم جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں، فاصلے تو ہوں گے لیکن ہم تو اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول کی باتوں کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ شاید حسن ظنی یہی کرتا ہوں، شاید اس وقت بھی ہزاروں فرشتے ہمارے پاس بیٹھے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ اس وقت بھی یہی کہے اپنے فرشتوں کو کہ دیکھو میرا کلام ڈسکس ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، اگلا جو کیٹیگری ہے وہ بھی ہم سب سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ بھی آپ نے حدیث بارہا سنی ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سنی ہے، کئی تقریروں میں، کئی خطبات میں سنی ہوئی ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے پہنچ جاتے ہیں، جو آنے والوں کے نام باری باری لکھتے جاتے ہیں، یعنی کون پہلے آیا کون بعد میں آیا نوٹ کرتے جاتے ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 نوٹ کرتے جاتے ہیں۔ پھر جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ بھی اپنے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ صحیح البخاری کی یہ حدیث۔ اچھا جی، اگلی حدیث سنیے۔ یہ شاید آپ نے ریئر سنی ہو، میں یہ تو نہیں کہتا نہیں سنی ہوگی، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو اسکالرز ہوتے ہیں، جو علم کی ہمیشہ جن کو پیاس لگی رہتی ہے، انہوں نے تو پڑھی بھی ہوگی اور سنی بھی ہوگی، لیکن کچھ لوگوں کے لیے، عوام الناس کے لیے شاید نئی بات ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں دن اور رات کے فرشتے، دن اور رات دو کیٹیگری ہیں، دو الگ الگ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ اس گروپ کی اس وقت ڈیوٹی لگی ہے، دوسرے گروپ کی
دوسرے وقت ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. تم میں دن اور رات کے فرشتے باری باری آتے ہیں. ایک گروپ آیا، رات تک رہا، اب وہ چلا گیا. اب رات کو ایک اور گروپ آ گیا، وہ صبح تک رہے گا، اب وہ چلا جائے گا. وہ نماز فجر اور نماز عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں. قابل توجہ ہے یہ بات. نماز فجر اور نماز عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں. پھر وہ فرشتے اوپر جاتے ہیں، باری باری اپنی ڈیوٹیاں پوری کر کے اوپر جاتے ہیں. جنہوں نے تمہارے پاس رات گزاری ہوتی ہے، چنانچہ ان کا رب ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ وہ ان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. یعنی یہ بات کلیئرلی بتا دی حضور نے کہ اللہ کو ویسے تو پتہ ہی ہے سارا کچھ، وہ عالم الغیب ہے، اس کو ذرے ذرے کا پتہ ہے، لمحے لمحے کا پتہ ہے، لیکن پھر بھی وہ ان سے سوال کرتا ہے. ہمیں سمجھانے کے لیے یہ سارا سناریو بتایا جا رہا ہے. سوال کرتا ہے جب کہ وہ جانتا ہے. کہتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، کیا کر کے آئے، کیا دیکھ کے آئے ہو، کیسے تھے وہ لوگ، کچھ آ کے بتاؤ، رپورٹ دو، کیا تھا. تو وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں جب چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس آئے تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے. عصر کے وقت آئے تو نماز پڑھ رہے تھے، جب ان کو چھوڑ کے اللہ کے حضور پہنچ گئے رپورٹ دینے کے لیے تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. فجر کی نماز پڑھنے والے اور عصر کی نماز پڑھنے والوں کو خاص خوشخبری ہو. اس وقت ڈیوٹی گروپ چینج ہوتا ہے اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، رپورٹ کرتے ہیں. اچھا جی، اگلا پوائنٹ. سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نوجوانوں خوش ہو جاؤ، آپ کے لیے بڑی مزے کی حدیث. فرماتے ہیں کہ جو شخص طلب علم کے لیے، اسٹوڈنٹس، طلب علم، ویسے تو نوجوان میں نے جان بوجھ کے کہا ہے، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر بھی نہیں ہوتی، جب مرضی علم حاصل کرے، چاہے بچپن میں کرے چاہے بڑھاپے میں بھی کر لے، کوئی حرج نہیں. لیکن عمومی طور پہ تاثر ہوتا ہے جوانی میں علم حاصل کرنے کا، اس لیے میں نے کہا نوجوانوں آپ کو خوشخبری ہے. جو شخص طلب علم کے لیے ایک رستہ اختیار کرتا ہے، اللہ میاں وہ پلان کرتا ہے کہ میں نے یہ علم حاصل کرنا ہے، میں نے انجینئرنگ کرنی ہے، ڈاکٹری کرنی ہے، جامعہ جانا ہے، دین سیکھنا ہے، تفقہ فی الدین، یا کوئی جو بھی اس نے سوچا ہے، جو بھی علم حاصل کرنا ہے، یہ صرف دین کی بات نہیں ہے، جو بھی علم حاصل کرنا، چاہے طب ہو، کچھ بھی ہو. جو شخص طلب علم کے لیے ایک رستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے رستوں میں سے ایک رستے پر چلا دیتا ہے، اور فرشتے طالب علم سے اظہار رضامندی کرتے ہوئے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اس کے رستے کو ہموار کرتے چلے جاتے ہیں. اپنے پر بچھانا کا مطلب ہوتا ہے ویلکم کہنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، فکر نہیں کرو، تم نے پلان کیا ہے علم حاصل کرنے کا، سو ہم تمہارے لیے رستہ ہموار کرتے چلے جائیں گے، ہم تمہارے سامنے اپنے پر بچھاتے چلے جائیں گے، یعنی ہم تمہیں ویلکم کہتے ہیں. حضرین کرام، ایک آدھ بات اور بتا کے وقت میرا ختم ہو رہا ہے، بات کو ختم کرتے ہیں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عظیم صحابی، ان کے بارے میں ایک حدیث سن لیجئے، پھر نتیجہ نکل آئے گا خود بخود. حضور فرماتے ہیں، یہ یعنی سعد بن معاذ، یہ جس کے لیے عرش حرکت میں آ گیا اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے اور 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہوئے، اس کو بھی قبر میں دبوچا گیا، پھر اسے چھوڑ دیا گیا. سو مومنین کی نماز جنازہ میں بھی فرشتے شامل ہوتے ہیں، اور 2 4 5 نہیں،
ہزاروں کی تعداد میں. یہ صرف یہ صحابی نہیں تھے جن کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کے لیے یہ روٹین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرے اس بندے کے جنازے میں شامل ہو جاؤ. سو وہ شامل ہو جاتے ہیں. مومنین کی ایک نشانی، آخری بات کر کے ختم کر دیتا ہوں، کہ مومنین کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ بشارتیں دیا کرتے ہیں. یہ ان کی نشانی نہیں، ان کی ڈیوٹی، کہ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں. جیسا کہ سب سے پہلی آیت میں نے تلاوت کی تھی، اس میں بھی بیسیکلی وہ بشارت دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جو استقامت اختیار کر رہے ہیں مومن، ان کو گھبرانے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم ہیں نا آپ کے ساتھ، فکر نہ کرنا. یہ بھی بشارت ہے، خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے ان کے لیے. لیکن ایک اس طرح کی بھی ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ خدا کے بندوں کو یوں خوشخبریاں یا خبریں دیتے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے. حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ خدا کے ایک بہت پیارے نبی تھے، قرآن کریم میں یہ بات درج ہے کہ فرشتہ آتا ہے اور آ کے زکریا کو کہتا ہے کہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایک نوجوان کی، یعنی تیرے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ اللہ میاں نے رکھا ہے. سو فرشتوں کی ڈیوٹیوں میں سے ایک یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ خبریں، خوشخبریاں دیا کرتے ہیں. اور میں وہ اس قصے کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا، چونکہ وہ قصہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہے، اور شاید میں نے بھی اپنے درسوں میں 2-3 دفعہ تو کہیں نہ کہیں گزشتہ سالوں میں بیان کیا ہوگا. اور اس کی ایک جھلک ایک اور صورت میں آج بھی بیان کی ہے کہ فرشتے اپنے رب کے حضور رپورٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہاں گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم فلاں جگہ پہ گئے تھے. کیا دیکھا؟ وہاں مجلس لگی ہوئی تھی، وہاں پہ لوگ بیٹھے تیرا ذکر کر رہے تھے. تو اللہ پوچھتا ہے کیا مانگتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مانگتے ہیں. اللہ میاں کہتا ہے دے دو. کس سے ڈرتے ہیں؟ اس سے ڈرتے ہیں. اللہ میاں نے کہا چلو اعلان کر دو کہ رہائی دی جہنم سے. کہتا ہے اللہ میاں وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ ویسے نہیں اس مجلس میں آیا تھا، گزر رہا تھا، لوگوں کو جمع دیکھ کے وہ بھی بیٹھ گیا. اللہ فرماتا ہے لا یشقی جلیسہم، ان کا جو صاحب ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے والا، فیلوشپ بھی ان کی جو ہے وہ بدبخت نہیں رہے گی، اس کو بھی یہ جزا ملے گی کہ میں نے جو فیصلہ دے دیا سو دے دیا. سارا شارٹ قصہ جو سنایا ہے وہ ڈائلاگ بڑا مزے کا ہے، وہ میں نے سنایا ہے کئی دفعہ، لیکن وہ بہت مزے کا ہے کہ اللہ فرشتوں سے کیا پوچھتا ہے، فرشتے کیا جواب دیتے ہیں، اللہ کیا ڈیسیجن دیتا ہے، پھر سوال ہوتا ہے، پھر جواب ہوتا ہے، پھر ڈیسیجن دیتا ہے. پڑھیں کبھی، سنیں کبھی، بڑا مزے کا ہے. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ فرشتے اس دنیا سے یہاں کی رپورٹیں اکٹھی کر کے کارروائی خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور وہ ہماری کارروائی پیش کرتے ہیں، ہمارے بارے میں خبریں پیش کرتے ہیں. کون ہم؟ جو اللہ کی مجلسیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجلسیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی مجلسیں، اللہ تعالیٰ کے رسول کی نصائح کی مجلسیں جماتے ہیں، اللہ اور رسول کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو فرشتے ان کی رپورٹ لے کے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہمارے ارد گرد ہمارے فرشتے، خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ یہ مخلوق ہر وقت ہوتی ہے. محسوس کریں، انجوائے کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مضمون کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی تمام دعائیں اور عبادات قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم انکا حمید مجید.